السلام علیکم ناظرین، یہ HM TV ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان جمیل ملک۔ ناظرین، حال ہی میں ضلع گجرات کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا ہے اور پنجاب میں ایک اور ڈویژن کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے جناب صاحبزادہ ہادی عبدالمنان صاحب کو کہ جو گجرات کو ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا گیا ہے اس سلسلے میں وہ ترجمانی کریں گے سیالکوٹ اور اس کے عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب ہادی عبدالمنان صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور آپ تک عوام کا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ تو اب میں جناب دعوت دوں گا جناب ہادی عبدالمنان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جمیل ملک صاحب، وعلیکم آپ کا السلام۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ جمیل ملک صاحب نے بتایا کہ یہ HM TV ہے، میں ہوں ہادی عبدالمنان۔ جمیل ملک صاحب، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے گجرات کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دراصل یہ تو اچھی بات ہے، ایک ڈویژن بننی چاہیے تھی اور اچھی بات ہے کہ گجرات ترقی کرے، مگر اس حوالے سے میں سیالکوٹ کے عوام کے احساسات سے چودھری صاحب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب، یہ درست ہے کہ گجرات کی بھی ایک تاریخ ہے اور گجرات کا جو بڑا اہم جو گجرات کی تاریخ میں واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سکندر اعظم کو گجرات کے ایک راجہ پورس نے بر صغیر میں آگے بڑھنے سے روکا۔ یہ گجرات کا فخر ہے۔ گجرات کی تاریخ یہ ہے کہ گجرات کو ایک ہندو راجہ پال بچن نے ادھے پور کے نام سے آباد کیا تھا۔ یہ 650 قبل مسیح کی بات ہے، مگر کچھ ہی عرصہ بعد سیالکوٹ کی ایک رانی گوجرا نے گجرات کو فتح کر کے، یعنی اس ادھے پور کو فتح کر کے اس کا نام گوجری پور رکھ دیا اپنے نام پر اور گجرات کو بہت ترقی دی۔ وہ گوجری پور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گجرات کے نام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ درست ہے کہ گجرات میں بڑی شخصیات بھی ہوئی ہیں۔ گجرات کے بہت سے ہماری فوج میں بہت سے بہادر جرنیلوں نے اور آفیسرز نے جنگ میں بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، جیسے میجر عزیز بھٹی اور اکرم بھٹی، جن کو نشان حیدر دیا گیا۔ یہ بھی درست ہے کہ وہاں ادبی شخصیات بھی گزری ہیں، مگر اگر تاریخی مقامات کے حوالے سے دیکھیں تو گجرات میں کوئی ایسا اہم مقام سامنے نہیں آتا۔ اور جہاں تک وہاں کی صنعت اور تجارت کا تعلق ہے، وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں وہ کافی بہتر ہے، مگر
کوئی بڑی انڈسٹری نہیں. اس کے مقابلے میں سیالکوٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے پہلے مختصراً سیالکوٹ کی تاریخ کا بھی ذکر کر دینا چاہیے. جب سکندر گجرات سے آگے بڑھا تو یہ سیالکوٹ کے علاقے سے ہوتا ہوا لاہور تک پہنچا تھا، دریا راوی تک، اور اس نے یہاں ایک شہر آباد کیا تھا جو یونان کی کتابوں کے مطابق اس کا نام سنگالا یا انگالا تھا. اس کا دارالحکومت وہ جو سلطنت سکندر اعظم نے اپنے جانشین کے حوالے کی، اپنے فتوحات کے علاقوں پر جو سلطنت قائم کی گئی، اس کا دارالحکومت یہی سنگالا یا انگالا تھا. اس شہر کا دوسرا دور دوسری صدی عیسوی میں ایک ہندو راجا سل کے دور سے شروع ہوتا ہے. اس نے یہ شہر آباد کیا اور اس کا نام سل کوٹ رکھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ہو گیا. یہ تو اس کا، اور یہ سیالکوٹ میں ہر دور میں یہاں صنعت جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں لازماً موجود رہی. جیسے مغلیہ دور میں یہاں سفید کاغذ بن رہا تھا، اور سفید کاغذ یہاں بن چکا تھا مغلیہ دور میں، اور اس کے علاوہ اسلحہ یہاں بہت بنتا تھا، تلواریں اور توپیں بھی بنتی تھیں. آج کل اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا اور مضبوط یہ صنعتی اور تجارتی شہر ہے. یہاں کی بڑی صنعتیں جو ہیں وہ کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، موسیقی کے آلات اور چمڑے کا سامان بننے کی صنعتیں ہیں. اس کے علاوہ بے شمار صنعتیں ہیں جیسے کوکنگ آئل اور کیمیکلز وغیرہ، مگر یہ بڑی صنعتیں ہیں. جیسے فٹ بال جو ہے وہ پوری دنیا کا 60% فٹ بال یہاں سے بن کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں جو یہاں بنتی ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اور یہ یہاں کی ایکسپورٹ $3 بلین سالانہ ہے. یہاں کی ایکسپورٹ 3 بلین سالانہ ہے. اور یہاں جو یہ ایک جنوبی ایشیا کا بڑا صنعتی مرکز ہے، اور تجارتی اور صنعتی حوالے سے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے. آلات جراحی جب یہاں سے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی پہنچے تو ان کی شہرت پوری دنیا میں ایک دم سے پھیل گئی. اتنے ان کا معیار، ان کی کوالٹی اتنی اچھی تھی. یہاں کی صنعت کے بارے میں دنیا کے ایک مشہور جریدے اکانومسٹ نے، ہفتہ روزہ جریدہ ہے اکانومسٹ، اس نے لکھا کہ سیالکوٹ جنوبی ایشیا کا ایک بڑا صنعتی مرکز، ایک اکنامک ہب بن سکتا ہے. جناب چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو سیالکوٹ کے بڑے صنعت کار ہیں، یہ اپنی $3 بلین ایکسپورٹ کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ سیالکوٹ میں ایئرپورٹ ہو. تو انہوں نے حکومت سے نہیں کہا بلکہ اپنے پیسے سے، اپنے ذاتی پیسے سے، اپنے خرچ سے، حکومت سے ایک پیسہ لیے بغیر
सियालकोट में अपना एयरपोर्ट बना दिया। सियालकोट में खुश्क बंदरगाह भी है। तो जनाब चौधरी साहब, हम ये नहीं कहते कि आपने गुजरात को क्यों डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया, अच्छी बात है, उसको भी तरक्की करनी चाहिए, मगर चौधरी साहब ये सियालकोट भी आपकी हुकूमत में है। पंजाब का एक बहुत अहम शहर है और पंजाब सियालकोट की ये जो सनत और तजारत है ये इस बात का तकाज़ा करती है, ये मतलब आपसे इस बात का मुतालबा करती है, बल्कि इसका तकाज़ा भी है। और ये आपसे ये बड़ी सनत और बड़ी तजारत और ये बड़ा कारोबारी मरकज़ सियालकोट जो है, जिसके बारे में दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट एक जरीदे ने ये लिखा कि इस पर पूरी तवज्जो दी जाए तो ये दुनिया का इकोनॉमिक हब बन सकता है। तो जनाब इसकी तरफ भी आप तवज्जो कीजिए और इसके लिए ऐसे एहतमाम फरमाइए कि ये तरक्की करता हुआ शहर पाकिस्तान के लिए और आपके लिए, आपकी सियासी क़ुव्वत और सियासी हैसियत और शोहरत के लिए भी बायस फ़ख्र हो जाए। तो आज की इस नशिस्त में मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। सियालकोट की लोगों की, आवाम की, लोगों की ज़रूरतों की नुमाइंदगी किसी न किसी हद तक हो गई है। तो सिर्फ़ आपसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह आपने गुजरात को डिविजनल हेडक्वार्टर बनाकर गुजरात के लिए एक आसानियाँ पैदा की हैं तरक्की के लिए, बराए मेहरबानी सियालकोट के लिए भी कुछ कीजिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक सियालकोट शहर ने जिस तरह पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की जो फ़ॉरेन दी है इन्वेस्टमेंट, और जिससे पूरा पाकिस्तान के अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो हमारा एज़ ए शहरी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भी ये हुकूमतों का और तमाम हुकूमतों को इसमें हम शामिल करते हैं, पंजाब और वफाक सबको हम ये कहना चाहेंगे कि सियालकोट का ये हक़ है कि जिस तरह सियालकोट शहर ये दूसरा बड़ा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर शहर है फैसलाबाद के बाद, कि जो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन ये 7 खरब रुपया सालाना की जो एक्सपोर्ट है वो इस सिर्फ एक शहर ये जो है ये दे रहा है। और यहाँ के जो मेहनत कश अवाम हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये उनका ये हक़ भी है और उनकी ये तमन्ना भी है कि सियालकोट को वो मकाम ज़रूर मिलना चाहिए कि जिसका वो हक़ रखता है। और जिस तरह ये शहर पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है, जिस तरह शाह साहब ने अभी बयान फरमाया है, तो ये अवाम का पुरज़ोर मुतालबा और ख्वाहिश भी है कि सियालकोट को भी ज़रूर डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा देना चाहिए, ताकि मज़ीद और बेहतरी लाई जा सके। इससे न सिर्फ सियालकोट बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। शाह साहब, ये आपने बड़ी सही बात की, मगर अब जब गुजरात को डिविजनल हेडक्वार्टर बना दिया गया है तो इतने करीब 2 डिविजनल हेडक्वार्टर तो शायद न बन सके, मगर हम ये ज़रूर मुतालबा करेंगे जी कि सियालकोट को उसकी जो ज़रूरत है उसके लिए जो कुछ आप मुनासिब समझते हैं वो ज़रूर करें। अगर ये डिविजनल हेडक्वार्टर बन जाता तो शायद गुजरात के लिए भी ज़्यादा तरक्की का बायस बनता, मगर अगर नहीं बन सका तो बराए मेहरबानी उसके लिए भी कुछ कीजिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज आपने सियालकोट के बारे में शाह साहब के अपने तासरात और वहाँ के जो आवाम है उनकी भरपूर नुमाइंदगी की शाह साहब ने। तो नाजरीन, ये ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کر سکیں۔ السلام علیکم۔